آج آپ کے ساتھ میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے کانسیپٹ کیا ہے، اس کے ڈفرینٹ پہلو کیا ہیں، فیسلٹیز اینڈ سروسز کے لحاظ سے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کی کیا پوزیشن ہے پاکستان میں، ڈیٹا فیکٹس اینڈ فگر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کتنے بچے، اس پاپولیشن کتنی ہے، کتنے اسکول میں ہیں، کتنے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور اس کے حوالے سے ہمارے کیا مسائل ڈیفیکلٹیز ہیں۔ ابتدائی بچپن کی تعلیم جس میں پری پرائمری ایجوکیشن کو ارلی چائلڈ ایجوکیشن میں شامل کیا جاتا ہے۔ ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے علاوہ ایک ارلی چائلڈ کیئر اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس میں ECCD کہلاتا ہے، وہ ارلی چائلڈ کیئر اینڈ ڈیولپمنٹ، جس میں نہ صرف ایجوکیشن دی جاتی ہے بچوں کو بلکہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی امیونائزیشن، یہ ساری چیزیں اس کو کور کی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں ارلی چائلڈ ایجوکیشن کچی کلاس کو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کہا جاتا ہے، کہیں کنڈر گارٹن، پری پرائمری، مانٹیسوری، مختلف اس کا نام ہے، لیکن ان فیکٹ کچی کلاس ارلی چائلڈ ایجوکیشن کی اس ڈیفینیشن پہ پوری نہیں اترتی، کیونکہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن جو ہے یہ کچی کلاس کی ایک امپرووڈ فارم ہے، جس میں فیسلٹیز کے حوالے سے، سروسز کے حوالے سے کافی بہتر فیسلٹیز اگر ہوں تو اس کو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کہے گے۔ پاکستان میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن ایج گروپ ہے 3 to 5+ ہے۔ انفیکٹ 3 to 5 کا مطلب یہ ہوا کہ 3 سال سے لے کر انڈر 6 ایئر جو چلڈرن ہیں وہ ارلی چائلڈہڈ میں آتے ہیں۔ پرائمری ایج گروپ ہمارا نئی ایجوکیشن پالیسی 2009 کے تحت 6 to 10 ہو گئے۔ ارلی چائلڈ ایجوکیشن ایج گروپ، اسی کا ایج گروپ پہلے 3 to 5 تھا، جس میں 3 سال سے لے کر 5 سال تک بچے اس میں شامل تھے پچھلی پالیسی کے تحت۔ نئی پالیسی کے تحت 3 to 5+ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سال سے لے کر 5 سال 11 ماہ اور 29 دن کے جو بچے ہیں وہ سارے ارلی چائلڈ ایجوکیشن ایج گروپ میں شامل ہیں، جو نئی پالیسی ہماری ہے 2009 کی پالیسی۔ پچھلی پالیسی میں ہماری پرائمری ایجوکیشن کا ایج گروپ 5 to 9+ تھا، اب ہم نے بڑھا کر اس کو 6 to 10 کر دیا ہے۔ تو گویا اب نئی پالیسی کے تحت 3 to under 6 ارلی چائلڈہڈ کی ایج گروپ ہے، اور 6 to under 11 جو ہے یہ پرائمری کا ایج گروپ کا لائے گا۔ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاپولیشن کتنی ہے۔ پاکستان میں 3 to 5 جو پچھلی پالیسی کے تحت جو پالیسی ہماری پاپولیشن تھی، یعنی 3 سے لے کر 4 ایئر اور 4 سے لے کر 5 ایئر، یہ 2 سال کی ایج گروپ، اس کی پاپولیشن بچوں کی 7.4 ملین ہے، یعنی 74 لاکھ بچے ہیں ہمارے ملک میں 3 سے 4 اور 4 سے 5 سال کی عمر کے۔ ان 74 لاکھ بچوں میں سے تقریباً 3.9 ملین جو بچے ہیں، 39 لاکھ وہ بوائز ہیں، اور 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ کے قریب بچے ہمارے گرلز ہیں، یعنی گرلز کی پاپولیشن کم ہے، بوائز کی زیادہ ہے۔ اوورآل ہمارے پاپولیشن میں بوائز 52% ہیں اور گرلز 48% ہیں۔ تو یہ ہماری 3 to 5 ایج گروپ کی بوائز اینڈ گرلز کی پاپولیشن ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں، ان میں سے کتنے بچے اسکول جاتے ہیں، کتنے نہیں جاتے۔ جو 3 to 5 ایج گروپ ہے، اس ایج گروپ میں 74 لاکھ بچوں میں سے 52 لاکھ 5.2 ملین یعنی 52 لاکھ بچہ اسکول نہیں جاتا۔ صرف 22 لاکھ بچے اسکول جاتے ہیں جو اس ایج گروپ کے ہیں۔ تو گویا 70% بچہ 3 to 5 ایج گروپ، جو 2 سال ایج گروپ پچھلی پالیسی کے تحت تھا، 70% بچے اسکول نہیں جاتے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے پرائمری لیول کے ان بچوں کو اسکول لانے کا۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن کی فیسلٹیز اینڈ سروسز کے حوالے سے 2 چیزیں میں آپ کے ساتھ کلیئر کر دوں۔ فیسلٹیز ہوتی ہیں اب اس بچوں کے لیے کمرہ، کرسی، میز، چٹائی یا کھلونے، واش روم ہونا، گراؤنڈ، یہ ساری چیزیں فیسلٹیز میں آتی ہیں۔
اور سروسز میں آتا ہے کہ جو ٹرین ٹیچر ارلی چائلڈہڈ کا ہو، کوئی آیا ہو، کوئی دوسرے سپورٹ کرنے والے، جو یہ سروسز میں آتی ہے۔ فیسیلیٹیز میں ایک تو اس کا کلاس روم بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بچوں کے لیے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے کلاس روم اسپیشیس ہو، ان کے لیے جگہ ایسی اسپیس اویلیبل ہو بچوں کے لیے کہ وہ ایزیلی موو کر سکیں، کھیل سکیں، اپنے ایجوکیشنل ٹائز وغیرہ اس کو استعمال کر سکیں۔ کیپیشیس روم بہت ضروری ہے ارلی چائلڈہڈ کے اس بچوں کے لیے، اور اس روم میں صرف روم ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ ایجوکیشنل ٹائز، گیمز کے لیے کچھ پروویژن موجود ہو کہ بچے خود وہاں ان ٹائز کے ساتھ کھیل کر، کچھ گیمز ایجوکیشنل کھیل کر، ایک تو وہ ان کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہو کہ وہ ہنسی خوشی اسکول آئیں، وہ وہاں ٹائز کے ساتھ کھیلیں، اور ٹائز کی ایجوکیشنل ویلیو بھی ہونی چاہیے کہ وہ ان ٹائز سے کھیل کر سیکھیں، کاؤنٹنگ سیکھیں، بیسک الفابیٹ سیکھیں لینگویج کے، پھر اس ٹائز میں بچوں کو کچھ کیریسٹی ان کی ڈیولپ ہو، کریٹیو تھنکنگ ان کی ڈیولپ ہو۔ تو ٹائز جو بچوں کے لیے یا گیمز جو بچوں کے لیے ریکمنڈ کی جائیں یا پرووائڈ کی جائیں، وہ کسی خاص مقصد یا مقاصد کو سامنے رکھ کر ہونے چاہیے، تیار کی جانی چاہیے۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ ہمارے ملک میں 70% جو پرائمری اسکول ہیں وہ 2 روم اسکول ہیں۔ ہم بتائیں 2 روم اسکول، اور اس میں آلریڈی 5 کلاسیں گریڈ 1 سے 5 تک ہیں۔ اب یہ 6ٹھی کلاس ارلی چائلڈہڈ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے، تو یہ ایک بڑی سچویشن ڈسکریجنگ ہے کہ ہمارے جو پرائمری اسکول جن میں یہ کچی کلاس چلتی ہے ان میں فیسلٹیز کی بہت کمی ہے۔ آپ حیران رہ گئے کہ 70% ہمارے پرائمری اسکول جو ہیں ان میں بجلی نہیں ہے، 40% اسکولوں میں پانی کی اور واش روم کی فیسلٹی نہیں ہے۔ اب ان بچوں کے لیے واش روم بہت ضروری ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور بجلی کی سہولت بہت ضروری ہوتی ہے، الیکٹریسٹی کی۔ تو یہ ہمارے پرائمری اسکولوں کی پوزیشن جا رہی ہے ہمارے ملک میں، مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے کافی ہمیں امپروومنٹ چاہیے، اسکولوں کی باؤنڈری وال نہیں ہے۔ تو کمرہ ارلی چائلڈہڈ کے بچوں کے لیے کیپیشیس کمرہ جس میں ٹائز ہوں، گیمز ہوں، یہ سارا بہت ضروری ہے، اور بچے کے لیے ایک معقول جگہ ہونی چاہیے جس میں وہ بیٹھ سکے، کھیل سکے۔ دوسری چیز جو بڑی امپارٹنٹ چیز ہے وہ گراؤنڈ ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے۔ ان بچوں کے کھیلنے کے لیے، کھیل کود کے لیے گراؤنڈ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، تو ان کے لیے گراؤنڈ مہیا کرنا ہوگا جہاں وہ کھیل سکیں، کیونکہ یہ بچے زیادہ کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں، دوسرے سے لرن کرتے ہیں۔ پھر واش روم کی فیسلٹی بہت ضروری ہے ان کے لیے، چھوٹے بچے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ کٹ ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے پورے۔ ٹیچنگ کٹ میں سب جو امپورٹنٹ چیزیں ان بچوں کے لیے، ٹوائز کے ساتھ ساتھ فلپ چارٹس ہونے چاہیے، دیواروں پہ چارٹس لگے ہوئے ہوں جن میں جانوروں کی تصویریں، پرندوں کی تصویریں، یہ ان بچوں کے لیے بے شک کوئی کارٹونز ہوں، وہ بڑے ضروری ہیں۔ اور اگر ہم کر سکیں تو ہم ویڈیوز، ڈاکومنٹریز ان کے ذریعے ان بچوں کو سکھا سکیں، اگر ہم افورڈ کر سکیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے جو ICT بیس جو ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان کو ویڈیوز دکھا سکیں، ان کو موویز دکھا سکیں، تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ لیکن ٹیچنگ کٹ جس میں بیسک ساری چیزیں ہیں، جس میں بلاکس ہوں بچوں کے سیکھنے کے لیے، جس میں چارٹس ہوں، فلپ چارٹس ہوں، اس میں میگنیٹ ہو، یہ چیزیں ہونی چاہیے جس سے ہم ان کو سکھا سکیں۔ تو اب محترم اساتذہ کرام، اب ہم فیسلٹیز کے بعد ہم سروسز کی بات کریں گے۔ سروسز میں جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پہلے کہ سروسز میں ہم جو افرادی قوت کے حوالے سے جو ہم ان کو سروسز دیتے ہیں، مطلب اساتذہ ٹرین ٹیچر ان کو دیتے ہیں ارلی چائلڈ کے لیے، آیا ہے، گورننس ہے، اس حوالے سے جو ان کے ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بچوں کو جو یہ سروسز میں آتی ہیں۔ یہاں بھی ہمارے ہاں 90% جو ہمارے اسکول ہیں جس میں ارلی چائلڈہڈ یا کچی کلاس چل رہی ہے،
وہاں بدقسمتی سے ان بچوں کے لیے الگ سے کوئی ٹیچر نہیں ہے، اور اگر کہیں کوئی ٹیچر ہے بھی تو وہ ارلی چائلڈہڈ کے حوالے سے اسپیشلی ٹرینڈ نہیں ہے۔ یہ بچے کئی اسکولوں میں جو پرائمری ایجوکیشن کے پرائمری کلاسز کے ٹیچر ہیں وہی ان کو بھی تھوڑی بہت انپٹ دیتے ہیں، یا کوئی بڑی کلاس کے بچے کو ان کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ ان کو کچھ سکھاتے ہیں، لیکن اسپیشلی ٹرینڈ ٹیچر یا سیپریٹ ٹیچر ارلی چائلڈہڈ کے لیے نہیں ہے، جو بہت ضروری ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ٹیچر کے لیے اب نہ صرف ایک ٹیچر بلکہ اس کے ساتھ اسسٹنٹ ٹیچر یا آیا یا گورننس کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کئی ان کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کو باتھ روم لے جانا، ان کی ناک صاف کرنا، ان کے صفائی کا خیال رکھنا، یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ 3 سال یا 4 سال کے بچے بالخصوص بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ ہمیں پہلی پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے لیے اسپیشلی ٹرینڈ ٹیچر مہیا کریں۔ آپ حیران ہوں گے سن کر کہ ہمارے مور دین 70% پرائمری اسکول جو ہیں وہ 2 ٹیچر اسکول ہیں۔ اب 2 ٹیچر آلریڈی 5 کلاسوں کو پڑھا رہے ہیں، اب ان کے لیے کہاں اتنا وقت ہوگا کہ وہ 5 کلاسیں بھی پڑھائیں، اور اس میں کئی سبجیکٹس ہیں ان کو بھی پڑھائیں، اور اس کے ساتھ ارلی چائلڈہڈ کے بچوں کو یا کچی کلاس کے بچوں کو بھی ٹائم دیں۔ یہ کافی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری پرائرٹی نیڈ ہے کہ ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے حوالے سے، کچی کلاس کے حوالے سے سیپریٹ ٹیچر مہیا کریں، اور وہ سیپریٹ ٹیچر جو ہو وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ ٹرینڈ ہو، اور اس کو باقاعدہ تربیت دی جائے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور اگر ہو سکے تو ہم ارلی چائلڈ ایجوکیشن ٹیچر کے ساتھ ساتھ گورننس یا آیا کا بھی بندوبست کریں تاکہ ان کی دوسری نیڈ کو وہ پورا کر سکے۔ تو یہ سروسز کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ فوکس کریں۔ اب نیکسٹ ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے، فائنینسز کے حوالے سے۔ ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا کوئی سیپریٹ بجٹ پبلک سیکٹر میں ہم نہیں دے رہے۔ ہم پرائمری ایجوکیشن پہ ٹوٹل بجٹ جو ہے جو ایجوکیشن کا، اس کا تقریباً 40% پرائمری ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں۔ 40 سے 50 ویری کرتا ہے، کسی صوبے میں 46 ہے، کسی میں 44، کسی میں 40۔ بہرحال اوورآل تقریباً ہم 40% ایجوکیشن کا جو اوورآل ایجوکیشن کا بجٹ ہے وہ پرائمری ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ پری اینڈ پرائمری ایجوکیشن دونوں پہ یہی 40% ہے۔ اور ان فیکٹ پرائمری ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ پری پرائمری ایجوکیشن یا کچی کلاس یا ارلی چائلڈ ایجوکیشن یا پری ایجوکیشن جو ہمارے مختلف نام سے کچی کلاس چل رہی ہے، اس پہ کوئی سیپریٹ بجٹ نہیں دے رہے، نہ ٹیچر ہے، نہ الگ سے کمرہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی فیسلٹیز اینڈ سروسز، الا کئی جگہوں پہ کچھ صوبوں نے کچھ کسی حد تک کچھ کمرہ الگ کر کے دے دیا ہے، کچھ فیسلٹی تھوڑی بہت دی ہے، لیکن میجارٹی آف پرائمری اسکول جو ہیں وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے لیے یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے لیے پرائمری ایجوکیشن کے لیے سیپریٹ، پری پرائمری ایجوکیشن کے لیے سیپریٹ بجٹ نہیں مختص کر رہے، جو بہت ضروری ہے۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ارلی چائلڈہڈ کے لیے ایک خاص پرسنٹیج بجٹ کی، ایجوکیشن کی بجٹ کے لیے اسپیسیفائی کریں، مختص کریں، تاکہ اس بجٹ جو بجٹ ہے وہ پیورلی پری پرائمری ایجوکیشن یا ارلی چائلڈ ایجوکیشن جو بھی اس کا نام دیں اس پہ خرچ کیا جائے، اس کے لیے سروسز دی جا سکیں، اس کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں، اس کی ٹیچنگ کٹ دی جا سکے، اس میں انسٹرکشنل مٹیریل دیا جا سکے، کتاب، نصاب، ساری چیزیں۔ محترم اساتذہ کرام، میں آپ کے ساتھ وہ انیشیٹو، وہ پالیسی ریفارم، وہ انپٹس، وہ پروگرام جو گورنمنٹ آف پاکستان، ڈیفنکٹ منسٹری آف ایجوکیشن یا کچھ صوبوں نے چلائے ہیں، مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ تھوڑا سا آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے کہ پاکستان میں کیا کیا کام، کیا کیا پروگرام چلے ہیں ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے۔ ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ایک تو پاکستان نے 2002 میں نصاب بنایا تھا، کریکولم ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا، 2007 میں اس کو ریوائز کیا گیا، تو اس وقت 2007 کا نصاب چل رہا ہے۔ نصاب کو سامنے رکھ کر ہم نے اس کے سٹینڈرڈز بنائے ہیں
ارلی لرننگ ڈیولپمنٹ سٹینڈرڈز کہلاتے ہیں، ELDS کہلاتے ہیں۔ وہ اس میں یہ ہے کہ ایک بچے کو کیا کیا آنا چاہیے، اس کی کیا کیا کمپیٹنسیز ہونی چاہیے، ایک ٹیچر کو کس طرح ایکٹیویٹیز کیا کرانی چاہیے تاکہ وہ بچہ وہ کمپیٹنسی گین کر سکے۔ تو یہ ELDS سارے صوبوں کے ساتھ مل کر پاکستان نے ڈیولپ کیے ہیں۔ پھر اس کے اوپر ہم نے اس کی ٹیچنگ کٹ بنائی ہے جس میں کوئی 60-70 آئٹم ہیں۔ اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اپنی ٹیچنگ کٹ بنائی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کافی چیزیں پرائیویٹ سیکٹر نے ارلی چائلڈ ایجوکیشن پہ خاص کر کوالٹی کے حوالے سے کی ہیں۔ پھر ہم نے اس ارلی چائلڈ ایجوکیشن اس نصاب کو سامنے رکھ کر گورنمنٹ سیکٹر میں ڈیفنکٹ منسٹری ایجوکیشن کے ہوتے ہوئے ہم نے ایک اس کے لیے ٹیچرز گائیڈ بنائی ہے۔ اس میں ٹیکسچوئل مٹیریل کم ٹیچر گائیڈ ہے جس میں اساتذہ کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ کیا کیا آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، کیا کیا ایکٹیویٹیز دی گئی ان کو کس طرح اچیو کیا جائے، اساتذہ کیا کیا سرگرمیاں کریں جس سے ریڈنگ، رائٹنگ، نیومریسی، ویلیوز، مختلف جو ڈومینز ہیں اس میں وہ آبجیکٹیوز اچیو کیے جا سکیں۔ اب لاسٹ میں آپ کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام ہوئے ہیں، یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جو کچھ کیا ارلی چائلڈ اس کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن پہ کافی کام ہوا ہے۔ مانٹیسوری، کنڈر گارڈن، مختلف نام سے یہ انپٹ دی جا رہی ہے، کلاسز چل رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچنگ کٹ بھی ڈیولپ کی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچر ٹریننگ کے پروگرام بھی چل رہے ہیں ارلی چائلڈہڈ کے لیے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹائز، ایجوکیشنل گیمز، اس قسم کی چیزیں بھی بنائی ہیں۔ اس طرح ویڈیو، آڈیو کے ذریعے بھی چھوٹے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ انفیکٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن یا پری پرائمری ایجوکیشن کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور نسبتاً بہتر کوالٹی ایجوکیشن ارلی چائلڈ پہ دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کے پرائیورٹی پرائمری ایجوکیشن زیادہ ہے اور اس کے بہت سارے بچے اسکول سے باہر ہیں تو ان کو پہلے اسکول میں آنا ہے پھر اس پہ فوکس کرنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ سم اپ کر لوں، اس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا کانسیپٹ کہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن ECE یا کچی کلاس یا مختلف نام سے چل رہی ہے۔ ارلی چائلڈ ایجوکیشن جو ہے وہ کچی کلاس سے زیادہ ٹرانسفارم، زیادہ امپروو پوزیشن ہے، اس کو کہتے ہیں۔ جو ہماری اس وقت کچی کلاس چل رہی ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کہا جائے۔ بہرحال ہمارے ہاں کچی کلاس چل رہی ہے تو اس لیول کی ایجوکیشن کو ابتدائی بچپن کی تعلیم، پری پرائمری ایجوکیشن، ارلی چائلڈ ایجوکیشن، کنڈر گارڈن، مختلف ناموں سے کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہماری پاپولیشن ارلی چائلڈ ایجوکیشن جو 3 to 5 ایئر 2 سال کی ایج گروپ کا ہے، جو پچھلی پالیسی کے تحت جو ہمارا ایج گروپ تھا اس کے تحت ہماری 7.4 ملین پاپولیشن ہے۔ اس میں سے کوئی 3.9 ملین اسکول میں ہیں، باقی اس میں سے 2.2 ملین اسکول میں ہیں، باقی 5.2 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو ہمارا ڈیٹا تھا۔ پھر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہماری فیسلٹیز کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں فیسلٹیز کی بڑی کمی ہے، خود پرائمری اسکولوں میں ہی فیسلٹیز کی کمی ہے اور سیپریٹ روم نہیں ہے، سیپریٹ ٹیچر نہیں ہے، ٹائز، گیمز، ٹیچنگ کٹ، کوالٹی بکس، پھر دوسرا انسٹرکشن، ٹیچنگ لرننگ مٹیریل، انسٹرکشنل مٹیریل یہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس وجہ سے ہماری ارلی چائلڈ ایجوکیشن وہ ٹارگیٹ اس میں ہم اچیو نہیں کر سکے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا سروسز کے حوالے سے اساتذہ نہیں ہیں ہمارے، الگ سے ٹرین ٹیچر نہیں ہیں، اور پھر اس کے آیا گورننس اس کی بڑی ضرورت ہے اور اہمیت ہے۔ پھر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا بجٹ کے حوالے سے کہ ہم پرائمری ایجوکیشن پہ زیادہ بجٹ خرچ ہوتا ہے نسبتاً، ہم پری پرائمری کے لیے سیپریٹ بجٹ ہمارا نہیں ہے جس فیسلٹیز اور سروسز کی ضرورت ہو۔ پرائیویٹ سیکٹر کے انیشیٹو، گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیے اس میں اس کا نصاب بنانا، اس کی ELDS، اس کے ٹیچنگ کٹ بنانا، پھر ٹیچر ٹریننگ، یہ کچھ انیشیٹو گورنمنٹ سیکٹر میں لیے گئے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں کافی انیشیٹو لیے گئے ہیں جس میں وہ نسبتاً بہتر کوالٹی ایجوکیشن ارلی چائلڈہڈ کی لیول پہ دے رہے ہیں اور دی جا رہی ہے۔ یہ تھا سارا چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ECE کے حوالے سے۔ تو باقی جو چیزیں ہیں اس میں نصاب اور اس میں کتاب اور انسٹرکشنل مٹیریل، یہ کسی اور سیکشن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔